أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. حضرات، یہ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل کو بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کی آیتوں میں جو آخری آیت گزری وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا جس سے انسان اپنی تھکان کو نیند کے ذریعے سے پوری کرے، اور نیند کا تعلق رات کے ساتھ ہے اور دن کا تعلق روزی کمانے کے ساتھ، دوڑ دھوپ کے ساتھ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وہ الذی، اور وہ وہی ذات ہے جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، خوشخبری دینے والی ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے. بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، خوشگوار جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں. پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اس کے بعد بارش ہوتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی کو. ماءً طہورا، پاک پانی. بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے اور بہت پاک، صاف، شفاف ہوتا ہے. اللہ کی عجیب قدرت ہے. سمندر سے بھانپ کے ذریعے سے جو پانی آسمانوں کے قریب بادلوں کی شکل میں جاتا ہے، وہ نمکین پانی واپس جب آتا ہے تو کافی فائدہ مند رہتا ہے. اور کسی موقع پر میں نے بتایا تھا عربوں کے اندر، بلکہ بہت قدیم زمانے میں یہ معمول تھا، بارشوں کے ایام میں خاص طور پر ایک مہینہ یا کچھ دن ہے، اس وقت مجھے وہ کون سا مہینہ اور تاریخیں یاد نہیں ہیں، اس کا پانی زمانے قدیم میں آسمان سے جب وہ بارش گرتا تو کسی برتن میں، دوسری چیزوں میں اسے جمع فرما لیتے، یعنی کسی اور چیز پر نہیں، ڈائریکٹ آسمان سے پڑا، برتنوں میں اسے جمع کر لیتے تھے. سال بھر بارش تو پورے سال ہوتی ہے، لیکن ایک مخصوص کچھ ایام ہیں، ان ایام کے بارش کا پانی اتنا زیادہ فائدہ مند اور مفید ہوتا ہے آج بھی کہ اسے چھتوں پر پڑنے سے پہلے ہی برتنوں میں جمع کر لیا جائے تو جمع کر کے سال بھر عرب لوگ اس پانی کو رکھتے تھے. ہر بیماری کے موقع پر اس پانی کو پینا اور اسے استعمال کرنا، اس سے تمام بیماریوں سے شفا ملتی تھی اور تمام امراض سے انہیں صحت یابی ملتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے مراد، آسمان تو بہت اونچے رہتے، بہت اونچائی پر ہے.
ہر اونچی چیز کو، اوپر کی چیز کو عربی میں سما بولتے ہیں، اوپر، اور اوپر نیچے کا لفظ اردو میں بھی یہ ایسے الفاظ ہیں، اضافی الفاظ ہیں، یعنی ایک چیز اوپر ہے، اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہو تو پھر نیچے ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح آسمان کے لیے، بلندی کے لیے سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ حقیقتاً بارش آسمان سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو بادل اوپر رہتے ہیں، جو 10-20 ہزار فٹ کی اونچائی پر رہتے ہیں، وہاں سے ہوتا ہے۔ ورنہ آسمان کی جو بلندی ہے، آسمان کی جو اونچائی کی جو حد ہے، وہ کتنی ہے واللہ عالم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل فرمایا، لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کر دیں۔ اس کے ذریعے سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، زمینوں میں بارش پڑتے ہی اس کے اندر کی خوبیاں اور اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھرنے لگتی ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی مخلوقات کو پلاتے ہیں، بہت سے چوپاؤں کو اور بہت سے لوگوں کو اس پانی کے ذریعے سے ہم اپنی مخلوق میں سے پلاتے ہیں۔ یعنی آسمان سے جو پانی اترتا ہے، تالابوں میں، ندیوں میں، اور جو جو شکلیں جمع کرنے کی ہوتی ہیں، لوگ اس میں جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس طرح اس چیز کو، یعنی پانی کو الٹ پلٹ کیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پانی کو اس طرح الٹ پھیر کر جو ہم نے رکھا ہے تاکہ اس سے لوگ حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ پانی کو الٹ پھیر کرنے کا کیا مطلب؟ مفسرین نے کہا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی زمین سے پانی سمندر کی شکل میں جو رہتا ہے، پانی اوپر جا رہا ہے، وہاں سے پھر پلٹ کر آ رہا ہے، اس میں بھی جو ہے عبرت کا مقام ہے۔ اور دوسرا، بہت سے مرتبہ بہت سے علاقوں میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، اور بہت سے علاقوں میں وہی پانی نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور اسی طرح پانی کو اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں جمع کرتے ہیں، پھر دھوپ کی شکل میں پگھلا کر اسے زمین پر بیچتے ہیں۔ یہ تمام مطالب ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس طرح الٹ پھیر رکھ کر رکھا ہے اس چیز کو تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگ جو ہے سوائے انکار کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ بس لوگوں کا کام جو ہے سوائے انکار کے اور کچھ نہیں ہے، نافرمانی ہے، ناشکری ہے، اور جو ہے ناقدری ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور جو ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں مشرکین اور کفار جو نبی پر اعتراض کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بھئی ہر شہر کے لیے پہلے نبی آیا کرتے تھے، بنی اسرائیل میں ہر علاقے کے لیے ایک نبی ہوتے تھے، یہاں ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ ایک ہی نبی ہیں، مکے کے لیے بھی، مدینے کے لیے بھی، حجاز کے لیے بھی، سب کے لیے ایک ہی نبی کیوں ہے؟ الگ الگ نبی آنا چاہیے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی کسی بات کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو بہانے کرتے رہتا ہے۔ شیخ سعدی نے واقعہ لکھا کہ جنگل میں کسی علاقے میں اونچائی سے پانی پڑ رہا ہے، تو نیچے ایک بکری پانی پی رہی تھی، اوپر جہاں سے وہ پانی پڑ رہا تھا وہاں شیر کھڑا ہوا تھا۔ شیر نے آواز دے کر بکری سے کہا کہ یہاں اوپر تم نے کیوں مینگنی کی؟
مینگنیاں جو بکرے باہر جاتے ہیں اسے مینگنیاں کہتے ہیں. وہ بکری نے کہا نیچے سے کہ جہاں پناہ میں تو اتنے نیچے ہوں، میں کیسے وہاں تک پہنچ سکتی ہوں، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اور اگر میں تو یہاں کرتی ہوں، پانی بھی یہیں پیتی ہوں، مینگنیاں بھی یہیں کرتی ہوں، یہاں سے مینگنیاں اوپر کیسے جا سکتی ہیں؟ اوپر سے تو نیچے آ سکتی ہیں، نیچے سے اوپر کیسے جا سکتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اتنی اونچائی پر بکری نیچے یا مینگنیاں کی اوپر کیسے جائیں گے؟ لیکن شیر کو حملہ کرنا تھا. وہ کہنے لگا تم نے نہیں کی ہو تو تمہاری ماں نے ضرور کیا ہوگا. یہ کہہ کر شیر نے اس پر بکری پر حملہ کر دیا. شیخ سعدی واقعہ لکھنے کے بعد یہ نتیجہ لکھتے ہیں کہ آدمی کو کچھ کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور کسی کو کچھ کرنا نہ ہو تو اس کے لیے بھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے. ان کو ماننا نہیں ہے تو اس لیے عجیب عجیب اعتراضات کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہر قریے میں ایک نذیر کو یعنی نبی کو ڈرانے والے کو مبعوث کر سکتے. ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں، لیکن ہم نے نہیں چاہا کہ ہمارا آخری نبی جو ہوگا وہ تمام انسانوں کے لیے ہوگا، یہ ہم نے چاہا. تو اس میں ان کو کیا پریشانی؟ فلا تطع الکافرین، اے نبی ان کی کسی بات کو نہ مانو، ان کی کسی بات کا کہنا نہ سنو. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور پوری کوشش کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے زبردست کام کیجئے. مجاہدہ یعنی آخری حد جو ہوتی ہے محنت کی اسے مجاہدہ اور جہاد کہتے ہیں. جہاد کے لفظ میں آخری حد محنت اور کوشش کے مفہوم داخل ہے. وجاہدہم بھی، اس کے ذریعے سے آپ مجاہدہ کیجئے اور بہت بڑا جو ہے مجاہدہ کیجئے. مجاہدہ کرنا یعنی قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کے ذریعے ان لوگوں سے آپ مجاہدہ کیجئے اور ان پر محنت کیجئے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ایسی بنیادی اور اساسی کتاب ہے کہ جب بھی کوئی چیز مخالفت کی ہو حق کے ساتھ تو ہمیں اس موقع پر اور زیادہ قرآن کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے، اسے سمیٹ لینا چاہیے، اس میں اور غور و خوض کرنا چاہیے کہ بھی کیا بات ہوئی ہے کہ ہماری بات ان تک جو ہے مؤثر نہیں ہو رہی. لیکن یہ بات آج کی نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک حصہ ہے فضائل قرآن. اس فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے جو بات لکھی ہے کم از کم آج سے 70-75 سال پہلے کی بات. حضرت شیخ اس میں لکھتے ہیں کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور کہنے والے غیر مسلم نہیں مسلمان ہیں، کہنے والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے تو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا. قرآن حدیث کی جو باتیں ہیں اسے چھوڑو تب مسلمان ترقی کریں. حضرت نے اس زمانے کا حال لکھا کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت پورے کے پورے قرآن و حدیث کو لپیٹے ہوئے ہیں یا ہر بات قرآن و حدیث کے موافق کام کر رہے ہیں. اور جتنے تم لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کام کیے ہیں تو کیا اس کا نتیجہ نکلا بتاؤ. 75 سال پہلے جب یہ ماحول تھا تو آج 75 سال بعد کیا ماحول ہے اندازہ لگائیے کہ اب اگر کسی بھی محفل میں اور مجلس میں جو لوگ ذرا اپنے آپ کو بہت ذہین فطین سمجھدار سمجھتے ہیں
ان کے سامنے جب کوئی بات ہوتی ہے قرآن کی اور حدیث کی بات رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ اسی وقت ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر جو ہے ایک عجیب سی جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو صاف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات نہ کریں۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کا کہنا مت مانیے، اور اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے، بڑی محنت کیجئے۔ تو پتہ چلا مخالفت ہو یا دوسری کوئی بھی ہوا چلے، اس موقع پر آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑے۔ اس نے نہیں پکڑا ہے تبھی تو یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو یہ عقیدہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جو ہے آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کیا کامیابی حاصل کر لی؟ کتنے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ زمانے کا موافق بتانے کے لیے قرآن و حدیث کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں میں باتیں ملاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ایک جگہ پر کہا یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ تم قرآن کو چاہو، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری طرح تمہیں جو ہے اسلام کے دائرے سے نکال کر جو ہے اپنے مذہب میں لانا چاہتے ہیں، اس کے بغیر ان کو تسلی نہیں۔ بہت پڑھے لکھے لوگ، اب مثال کے طور پر آج کے ماحول میں بات سمجھیے، سیرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، کسے؟ مومنین کو، مسلمانوں کو، پھر مسلمانوں میں بھی پڑھے لکھے طبقے کو، پھر پڑھے لکھے طبقے میں بھی جو حضرات مسجد سے کسی نہ کسی حد تک وابستہ ہیں، دن میں 2 3 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو نمازیں آتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، ان کی بات نہیں، جو نمازوں میں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، ان لوگوں میں بھی تقریباً میرا یہ ماننا ہے کہ 70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خاص طور پر آپ کی ذات اقدس سے جڑی ہوئی ذاتی اور دوسری چیزوں کا علم نہیں ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہماری مسجد میں بھی آتے تھے۔ ہمارے جنوب کے ایک بہت ہی مشہور عالم دین حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب قدس سرہ، وہ ہمیشہ سیرت کے جلسوں میں یہ بتاتے تھے، 2000 سے پہلے کی بات تھی، بتاتے تھے، بلکہ 2000 میں بھی یہاں بھی آئے تب بھی بتائے کہ ایک مسلمان جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ، اس زمانے میں ایک شو ہوتا تھا، سوالات، ہر سوال کے 4 جواب رکھے جاتے تھے، آپشن، اس میں سے جو ہے کوئی ایک آپشن جو صحیح ہے وہ بتانا۔ 1 کروڑ روپیوں کا لیے اس طرح کھیلتے کھیلتے آدمی آخر تک پہنچتا تھا۔ تو 1 کروڑ روپیوں تک جو مسلمان پہنچا، بہت پہلے تو بہت کم وہاں تک کوئی پہنچتے تھے، ایک آدمی پہنچا ہے وہاں تک، لیکن اس درمیان میں اس مسلمان کے پاس ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بھی تھا۔ کتنا عام سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ 4 نام دیے گئے، اب اس میں بتانا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے۔ نہیں بتا سکا،
کئی دنوں تک اس زمانے میں اخبارات میں ہنگامہ رہا۔ یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا عالم ہے۔ تو اب آپ بتائیے، جب امت کے وہ حضرات جو روزانہ کلمہ پڑھ کر سو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر اٹھ رہے ہیں، اس نبی کی ذات سے متعلق ان کے پاس کچھ معلومات نہیں ہے، تو جو لوگ نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو بتائیے اس میں وہ کتنے قصوروار ہیں اور امت محمدیہ کس درجے کے قصوروار ہیں۔ اس اینگل سے بھی مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، صبح سے شام آپ 50 مرتبہ اس کا ذکر کر ہی دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث نے بتایا، قرآن نے بھی بتایا، حدیثیں تو ہے ہی، قرآن نے بھی بتایا۔ 10ویں پارے کی مشہور آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ آیت ہے قرآن پاک میں 10ویں پارے میں، آیت سنیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے آپ کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارا مال جسے تم بڑھاتے رہتے ہو اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا خوف تمہیں لگا رہتا ہے اور تمہارے گھر جن سے تم بہت محبت کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور اس کے راستے کے لیے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی سخت امر پیش آئے۔ یہ تو آیت ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی قرآن میں کہا، یہ تو آیت ہوئی کہ تمام چیزوں سے محبوب ترین چیز جو ہونی چاہیے مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول، اور احادیث تو بھری پڑی ہیں۔ میں ہمیشہ عربی خطبے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری مسلم دونوں کی یہ روایت ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے نظروں میں، اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، وجاہدہم بجہادًا کبیرا، قرآن سے اس کے ذریعے سے شدت سے کام کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، محنت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی شادیاں کی، کس عمر میں کی، اور ان شادیوں کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، ان شادیوں کے ساتھ اسلام کے کتنے بڑے حصہ وابستہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم کسی بھی مذہبی آدمی کے احترام میں کوئی کمی کے قائل نہیں ہے، نہ کسی مذہبی آدمی کے خلاف کچھ بولتے ہیں۔ برادران وطن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر ہنگامہ کر رہے ہیں یا جو نالائق بکواس کر رہے ہیں، وہ دراصل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں، اپنی بھی مذہبی شخصیات کے شان کو وہ گھٹا رہے ہیں۔
برادران وطن کی جو مشہور مذہبی شخصیت ہے جو رام کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں سیتا جی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے بھائی کرشن جو تھے، رام کی شادی سیتا جی سے 6 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور اس سے بھی کم عمر میں ان کی بہن کے ساتھ کرشنا سے ہوئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی مذہبی کتابیں کہہ رہے ہیں، اور ان کے مذہبی لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو جو آپ کی تسلی کے لیے بتاتا ہوں آج، مجھے دوسروں سے مطلب نہیں ہے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے ذہن کو سکون جس جواب سے ملے وہ جواب میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکے میں اتنے زیادہ تھے، اتنے شدید تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، کاہن کہا، نعوذ باللہ ساحر کہا، جادوگر کہا۔ یہ کہ ایک چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رکھے ہوئے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ مکے میں کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے مخفی پوشیدہ نہیں تھی، یہ کہ ایک چیز پر اعتراض کرتے تھے، اور کوئی اعتراض کی چیز نہیں تو آپ کو جادوگر کہا، نعوذ باللہ پاگل کہا، اور کاہن کہا وغیرہ۔ لیکن مکے کے اتنے سارے لوگ دشمن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر اعتراض نہیں کیے۔ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ اس اعتبار سے صحیح نہیں تھی، وہاں کے ماحول اور کلچر اور تہذیب کے، تو سب سے زیادہ یہ لوگ ہنگامہ کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اور ازدواجی زندگی پر کسی مشرک مکہ یا کافر مکہ نے کبھی کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے معاملے میں جو بھی طریقہ اپنایا ہے وہ اس وقت بھی کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی، ورنہ دشمنان مکہ حضور کی تو طاق میں بیٹھے رہتے تھے آپ کا مذاق کرنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے سے پہلے ہر آدمی کو جو مذہبی ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے کتنے نکاح کیے تھے۔ اہل کتاب تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے، عیسائی اور یہودی تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 100 نکاح کیے تھے، داؤد علیہ السلام کے تو 100 کا ذکر 99 کا تو قرآن میں آیا ہے۔ خود ہمارے برادران وطن کے جو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو یہ اعتراض کے طور پر نہیں، ان کی اپنی کتابوں سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کے مذہبی لوگوں نے اتنی شادیاں اس عمروں میں کی، لیکن کبھی ہم نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کو اور وہاں کے ماحول اور معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج بچے جب والدین بتاتے ہیں کہ بھی 30-40 سال پہلے، مثال کے طور پر منہاج نگر میں ہی ایک زمین کی سائٹ کی قیمت 2000 روپے تھی، تو 40 سال کے بعد اب بچے سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین بڑے احمق تھے، جب 2000 روپے تھی، ہم تو ایک وقت شام میں کہیں کھانے جاتے ہیں تو ہوٹل میں 1500 کی بل ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں نے اس زمانے میں یہ چیز کیوں نہیں خریدی؟ جب 20 روپے میں 10 گرام سونا مل رہا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں خریدی؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال پہلے
جب بچہ آپ کا اس ماحول کو جائے گا، اسے آپ سمجھائیں گے کہ بیٹا 40 سال پہلے 20 روپے یا 2000 روپے کتنے بڑے ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ 100 کی نوٹ کتنی بڑی ہوا کرتی تھی۔ اب جو 25-50 پیسے جسے ہاتھ میں لیتے نہیں پھینک دیتے ہیں، بچے بھی فقیر بھی۔ پہلے تو 1 پیسہ 2 پیسے بھی چلتے تھے۔ صرف 40 سال کے ماحول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے بچے آ کر مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ لوگ جو ہے بڑے احمق تھے، نامعقول تھے، جب فری میں چیزیں مل رہی تھی 100 میں 200 میں جو ہے وہ کیوں نہیں خریدی انہوں نے۔ ان کو کیا پتا کہ 40 سال پہلے 100-200 روپیوں کی کتنا مقام تھا، اور اتنے پیسے ہوتے تو وہ خریدتے نہیں۔ یہی اعتراض موجودہ نسل کے لیے آنے والے 50 سال بعد ان کے بچے ان کو کہیں گے کہ بھئی منہاج نگر اور بنگلور میں جب 10-20-50 لاکھ کو زمین مل رہی تھی تو یہ کیسے احمق لوگ ہیں جو انہوں نے نہیں خریدی، اس لیے کہ 40-50 سال پہلے نوٹوں کی ویلیو اور اتنی کم ہو جائے گی۔ اگر یہی حکومت کا حال رہا تو آنے والے دنوں میں 10-20 لاکھ روپیوں میں تو ایک موبائل آئے گا۔ جیسے بعض ملکوں میں آدمی آلو خریدنے جاتا ہے تو 1 کلو آلو خریدنے جاتا ہے تو ساتھ میں 1 کلو نوٹ بھی لے کر جانا پڑتا ہے۔ بعض ملکوں کی کرنسی اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے، 10 لاکھ کی نوٹ، 20 لاکھ کی نوٹ، 30 لاکھ کی نوٹ حج میں حاجیوں کو کہیں مل جاتی ہے۔ پہلے تو گری پڑی چیزیں نہیں اٹھانا چاہیے، اب مل جاتی ہے۔ حاجی آ کر کہتے ہیں اتنا تو معلوم ہے، صفر زیادہ ہو تو ویلیو زیادہ ہے، 7 صفر ہیں، کروڑ سمجھ جاتے ہیں، 6 ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ۔ بھئی ان 20 لاکھ میں آتا کیا ہے پہلے یہ بھی تو معلوم کرو۔ بعض مرتبہ تو اس نوٹ میں جو ہے آپ کو نارمل ایک چھوٹی پیپسی کی بوتل بھی نہیں ملتی ہے۔ خلاصہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں آتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کافروں کی نہ سنیں اور ان کے ساتھ جو ہے قرآن کے ذریعے سے جو ہے سخت جو ہے مجاہدہ کریں، جہاد کریں۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم قرآن مجید کے قریب ہو کر جو ماحول معاشرے میں باتیں غیر فطری پیش آ رہی ہیں ان کو کیسے صحیح کرنا ہے، اس کا سبق ہمیں قرآن سے ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بہت افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس ہے۔ معمولی بات ہو جاتی ہے تو کئی لوگ آ کر پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی۔ بعض علاقوں میں لوگ اگرچہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، عشق نبی میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دے دی، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود کیا ہوا کیوں ہوا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت تو کیا چل رہا نہ ہو، کیا ہو؟ لیکن وہی گزشتہ 3-4 دن سے اگنی پت اسکیم کے خلاف 12 ریاستوں میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اس کی پن ٹو پن ڈیٹیلز پوچھئے ان کے پاس ملیں گے۔ وہ کیا اسکیم ہے، کدھر ہے، وہ سب ملیں گی۔ کیوں؟ اس سے ان کے معاش وابستہ ہے تو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نبی کی ذات جس سے متعلق ہے اس کے سلسلے میں کوئی دلچسپی۔ عزیزان گرامی، بات جو ہے دوسری طرف چلے گئی، میں اس طرف لے کر نہیں بھی جانا چاہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو احسانات امت محمدیہ پر ہیں، زندگی میں جب تک روح ہے تب تک یہ کہتے رہنا ہوگا کہ کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قریب کیجئے۔ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو ایک مرتبہ اس لیے تھپڑ مارا کہ انہوں نے لوکی، کدو جسے کہتے ہیں، سالن میں تھا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پسند نہیں فرما رہے تھے، نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چیز کھانے میں پسند تھی اور تمہیں ناپسند ہے، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں۔ امور غیر اختیاریہ، شریعت میں غیر اموری اختیار جس میں آپ کو پابند نہیں بنایا گیا ہے، صحابہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں پوری دنیا کو سکھانا نہیں ہے، ہر آدمی روزانہ کچھ وقت نکالے، ہاتھ سے نکالے، اب سے نکالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق تفصیلات کو جمع کرے اور ان کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، جو راز ہیں، جو فائدے ہیں، ان کو سمجھنے کا نمبر آگے کا رہے گا۔ جب آپ آگے آئیں گے آگے سمجھ سکیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو چلایا۔ ہذا عذب فرات، یہ میٹھا پانی ہے تسکین بخش، وہذا ملح اجاج، اور یہ کھارا پانی ہے کڑوا ترش، وجعل بینہما برزخا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ کو رکھا، اور وہ رکاوٹ جو ہے، اس رکاوٹ ایسی ہے کہ اس رکاوٹ کو یہ دونوں دریا پار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کئی ممالک میں، قریب میں ہمارے بنگلہ دیش میں ایسے سمندر یا ندیاں بہہ رہی ہیں، ادھر پانی کھارا جا رہا ہے، ادھر میٹھا جا رہا ہے، دونوں مل کے جا رہے ہیں۔ درمیان میں ایک ایسی ان کے حائل اور رکاوٹ ہے کہ وہ نظر آنے والی تو نہیں ہے، لیکن کھارا پانی میٹھے سے نہیں مل رہا، میٹھا پانی کھارے سے نہیں مل رہا۔ یہ عجیب اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور بھی کئی جگہ پر ہے، دنیا میں سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ عام طور پر مفسرین ہمارے یہاں کے بنگلہ دیش کی چٹگام کوئی علاقہ ہے، وہاں کی اس کا بتاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دو دریاؤں کو چلایا، یہ میٹھا ہے، میٹھا پانی تسکین دینے والا ہوتا ہے، خوش کرنے والا ہوتا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، اور یہ جو ہے نمکین ہے اور کڑوا ترش ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے جو ہے ایک رکاوٹ کو، ایک حائل کو بنایا، وہ حجرم محجورہ، اور وہ رکاوٹ جو ہے ایک دوسرے کو پار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو سمجھنے کی اور پوری انسانیت کو سمجھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ انبیاء کہ شان میں گستاخی کر رہے، اے اللہ تو ان سب کو ہدایت عطا فرما، ان سب کو نیک سمجھ عطا فرما۔ شیطان نے انہیں بہکا دیا ہے، اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے پیارے نبی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اے اللہ اگر انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں ان کے برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ سب کو صحیح سمجھ اور توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ لک الحمد و لک شکریہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔